اگلا طریقہ یہ ہے، واقعی گناہوں سے انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جب اپنے کفن کو اور اپنی قبر کو بھی تیار رکھے۔ قبر کی تیاری کی تو بھی آگے چل کر بات ہوتی ہے، یہ عام طور پر خواتین کے لیے فی الحال یہاں پر ممکن نہیں ہے طریقہ، لیکن کم سے کم ایک کفن کو لے کے تو تیار رکھ سکتا ہے شخص۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ میں ویسے آپ کو بتا دوں اس کا ایک نقطہ، اس کے اندر نہ صرف یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی نحوست نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کفن گھر میں رکھا ہوا ہے تو بس اب مر کے ہی جانا ہے۔ الٹا ہے معاملہ، جو شخص جتنا زیادہ کفن کو اپنے تیار رکھے گا اور اس کو گاہے بگاہے دیکھے گا، اس کی عمر طویل ہوتی چلی جاتی۔ بالکل الٹا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو وہ بتا دوں، لیکن اس کے میرے پاس فون نہیں آنے چاہیے بعد میں سلسلے۔ ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کلاس میں غلطی کر دی تھی خواب کی تعبیر کے سلسلے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خواب میں یہ دیکھے کہ وہ مر گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی زندگی اب طویل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خواب میں کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، تو اس کے معنی ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ یہ باقاعدہ یہ تو خواب کی تعبیر آیت اللہ دست غیب شیرازی نے جو بتائی ہیں، اس سلسلے میں جو قرآنی استعارات کو استعمال کیا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ تعبیر بتائی۔ تو ایک خاتون کا آنے لگا تھا فون کے، میں تو کئی دفعہ دیکھ چکی ہوں، اور وہ گھبرا گئی اور گھر میں کوہرام مچ گیا کہ اب ان کی موت قریب ہو گئی۔ ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اس طرح سے تعبیر بیان کی جاتی۔ یعنی خواب میں اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موت آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے زندگی طویل ہوگی۔ کفن کو ہم گاہے بگاہے دیکھ رہے ہیں اور مہیا کر کے اپنے لیے رکھ رہے ہیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اگر کفن کی اس ایک چادر کو نکال کر اگر آپ اس کو اپنے اوپر اوڑھ کر اس میں نمازیں بھی پڑھیں تو بہت اچھا، اور گاہے بگاہے اس کو پہن کر، یعنی کبھی کبھار مہینے 2 مہینے میں آپ نکالیں اس کو پہنیں، اور آپ یاد کریں کہ ایک دن اسی کفن میں جو ہے وہ لپیٹی جاؤں گی اور اس طرح سے قبر کے اندر پہنچوں گی۔ اور پرانے علماء کا طریقہ کار بھی رہا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی قبر کھدوا کر رکھتے تھے، اور اب بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ ہو، لیکن اب یہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں رہی، خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایسا کام کریں، اور جگہ بھی نہیں رہی ان سب چیزوں کی۔ تو بہرحال لیکن لوگ پہلے ہی کرا کرتے تھے، قبر کے اندر لیٹ کر جو ہے وہ اپنے مرنے کا استحضار کیا کرتے تھے، کچھ اعمال کیا کرتے تھے اس کے اندر بیٹھ کر بھی، اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو عالم آخرت کی یاد دلاتی۔ کل کو یہی گڑھا ہوگا جس میں ہم میں سے ہر شخص کو جانا، ہر شخص کو اس کے اندر جانا کس طریقے سے ہوگا، یہ سب آپ کے سامنے کے بہرحال اصل اور ہدف اور آخری منزل ہماری یہ ہے۔ اس کی گاہے بگاہے بھی اگر آپ چیزیں دیکھتی رہیں، باقاعدہ بہت سے علماء نے تو ایک طریقہ کار بھی بیان کیا کہ اپنے کسی بھی مرحوم دوست یا سہیلی کی آپ تصویر لے کے، اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کی آپ نکال کے اس کو گاہے بگاہے دیکھا کریں۔ کل کوئی ہمارے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ہنستا تھا، کھیلتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا، آج یہ ہمارے درمیان نہیں، اور اس طرح سے قبر میں جا کر لیٹ گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد ہر شخص کا نمبر ایک کے بعد ایک لگا ہوا ہے، بہرحال اسی گڑھے کے اندر جانا ہے اس کو۔ یہ اگر منظر آنکھوں کے سامنے رہے گا تو خود بخود گناہوں سے اجتناب کرے گا، ہر وقت اس کے دماغ میں ایک تصویر رہے گی۔ جب بھی بہت سی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ مومن کامل وہ ہے کہ جو کہ کم سے کم روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ تو یاد کرنے کے معنی نہیں کہ وہ تسبیح لے کے بیٹھا رہے اور موت 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 پڑھتا رہے اس کے اوپر، یعنی مختلف ایسی چیزیں دماغ میں لے کر آئے، دیکھے، ایک دوسرے سے قصے بیان کرے، اور تاکہ نا یہ تمام چیزیں موت کی یاد پیدا کرتی ہیں، اور جو موت کی یاد خود گناہوں سے انسان کی حفاظت کرتی۔ کچھ پتہ نہیں آفات ناگہانی آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لوگ کس کس طریقے سے مر رہے ہیں، زلزلوں کے ذریعے مر رہے ہیں، اور مختلف سیلابوں کے نتیجے کے اندر مر رہے ہیں، اور سونامیوں کے نتیجے میں مر رہے ہیں، اور ویسے ہی مر رہے ہیں روزانہ۔ ہم تو کراچی کے اندر موت کے جتنا رقص ہم لوگوں نے دیکھا ہے، کسی بھی اور شہر والوں نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو، تو آنکھوں کے سامنے عبرتیں بکھری ہوئی، بس اس کا احساس کرنا ہے کہ ایک کے بعد ایک نمبر لگا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب کبھی مرغی خریدنے جاتے ہیں تو قصائی کا ایک ہاتھ اندر جاتا ہے اور مرغیوں میں سے کوئی ایک مرغی کا انتخاب کر کے وہ نکالتا ہے، اور باقی مرغیاں جو ہیں اپنی باری کا انتظار کر، سب کی باری لگی ہوئی ہے اس پنجرے میں سے، سب کا نمبر آنا ہے۔ تو بہرحال اس کا دماغ میں اگر انسان موت کا اپنے خیال